سکتا ہے اور کوئی مردوں کو زندہ نہیں کر سکتا. فوراً کہنے لگا آپ مردے زندہ کر کے دکھائیں نا, میں آپ کے نبی کا کلمہ پڑھ لوں گا. حضور غوث اعظم نے فرمایا چل قبرستان چلتے ہیں. ایک پرانی قبر پہ گئے. آپ نے فرمایا یہ قبر ایک مغنی کی ہے جو گانا گایا کرتا تھا, اسی حالت میں اس کا خاتمہ ہوا, یہ مرا. اگر تو چاہتا ہے نا تو میں اپنی اللہ سے دعا کروں گا یہ زندہ ہوگا اور جس حال میں مرا اسی حال میں زندہ ہوگا. کہنے لگا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ مردے کی قبر پہ کھڑے ہوئے اور آپ نے فرمایا او اللہ کے اذن سے مردے زندہ ہو جا. اچانک اس کی قبر پھٹی اور وہ مردہ گانا گاتا ہوا باہر آ کر کھڑا ہو گیا. اور یہ دیکھتا ہوا وہ عیسائی کہنے لگا وہ جب محمد کے غلاموں کی یہ شان ہے محمد عربی کی کیا شان ہوگی. میں ایک باپردہ خاتون اپنے مننے کی لاش چادر میں لپٹا ہے, سینے سے چمٹا ہے, زاروں قطار رو رہی تھی. اتنے میں ایک مدنی منا دوڑتا ہوا آتا ہے اور ہمدردانہ لہجے میں اس خاتون سے رونے کا سبب پوچھتا ہے. وہ روتے ہوئے کہتی ہے بیٹا میرا شوہر اپنے لختے جگر کے دیدار کی حسرت لیے دنیا سے رخصت ہو گیا ہے. یہ بچہ اس وقت پیٹ میں تھا اور اب یہی اپنے باپ کی نشانی اور میری زندگانی کا سرمایہ تھا. یہ بیمار ہو گیا. میں اسی خانقاہ میں دم کروانے لا رہی تھی کہ راستے میں اس نے دم توڑ دیا ہے. مدنی مننے کا دل پگھل گیا اور اس کی رحمت بھری زبان پر یہ الفاظ پھیرنے لگے محترمہ آپ کا منا مرا ہوا نہیں بلکہ زندہ ہے. دیکھو تو صحیح حرکت کر رہا ہے. دکھیاری ماں نے بیتابی کے ساتھ اپنے مننے کی لاش پر سے کپڑا اٹھا کر دیکھا تو وہ سچ مچ زندہ تھا اور ہاتھ پیر ہلا کر کھیل رہا تھا. اتنے میں خانقاہ والے بزرگ اندر سے واپس تشریف لائے. بچے کو زندہ دیکھ کر ساری بات سمجھ گئے اور لاٹھی اٹھا کر یہ کہتے ہوئے مدنی مننے کی طرف لپکے کہ تو نے ابھی سے تقدیر خداوندی کے سربستہ راز کھولنے شروع کر دیے ہیں. مدنی منا وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا اور وہ بزرگ اس کے پیچھے دوڑنے لگے. مدنی منا یکایک قبرستان کی طرف مڑا اور بلند آواز سے پکارنے لگا اے قبر والو مجھے بچاؤ. تیزی سے لپکتے ہوئے بزرگ اچانک کھٹک کر رک گئے کیونکہ قبرستان سے 300 مردے اٹھ کر اسی مدنی مننے کی ڈھال بن چکے تھے اور وہ مدنی منا دور کھڑا اپنا چاند سا چہرہ چمکاتا مسکرا رہا. میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے سے بھائیوں آپ جانتے ہیں وہ مدنی منا کون تھا؟ تو سنیے. اس مدنی مننے کا نام عبد القادر تھا اور وہی آگے چل کر غوث الاعظم علیہ رحمت اللہ الاکرم کے لقب سے مشہور ہوئے. پہلے بھی میں نے سنایا تھا ایک مائی سیدی مرشدی غوث الورا کے پاس آ گئی. یاد رکھیں کرامت وہ ہوتی ہے جو عقل سے اوپر ہو, معجزہ بھی وہ ہوتا ہے جو عقل سے اوپر ہو. وہ آئی اس نے کہا میرا بیٹا مر چکا ہے. آپ نے فرمایا وہ تو اسرائیل لے کے جنڈا پہ فرمایا پھر تواڈے کو کی لینا ہی. آپ نے اسرائیل نہ پا دیتیاں کنڈیاں. فرمایا اسرائیل جی تھلے سٹو کہ ذرا روح جڑی اتنے لے کے جا رہے ہو. عبد القادر جیلانی نے فرمایا حضرت ایک روح دیندے جاؤ. انہوں نے آخیا لو روح دیندے جاؤ. زمیل آپ دے کول سی انہوں نے 70 روحاں لے کے چلنا اللہ نے جواب نہیں دینا. فرمایا میں مان جا بھائی پیانا فرشتے سے بہتر ہے انسان بننا. فرشتے سے بہتر ہے. فرشتے کیا چیز ہے؟ یہ فرشتے تو ملائکہ تو انسان کی ڈیوٹی پہ. فرمایا مان جا تل پہ نہ مان جا. یہ میری زبان ہے ذرا. آپ نے فرمایا دے چھڑے کرو. فرمایا نہیں. فرمایا اللہ پھر ہاتھ ہمارا اب عبد القادر کا ہاتھ نہ تھا یہ تقرب الیہ بالنوافل احببتہ. جب محبوب بنا ہاتھ خدا کا تھا اسرائیل سے چھینی. اب عبد القادر کی طاقت نہیں تھی خدا کی طاقت تھی. جعلی جھوٹ. یہاں جیلوں میں بھی انہوں نے کتنا کچھ مشہور کیا ہوا ہے, سب جھوٹ ہے. اب کبھی میں نے بتایا میڈیا کی وجہ سے کوئی چیز کوئی نہیں کر کے بتا سکے گا کیونکہ پہلے بھی کوئی نہیں تھا, مشہور کیا ہوا تھا انہوں نے. یہ سارے بزرگ کیا آج ناپید ہو گئے؟ ہم صرف یہ پوچھتے ہیں کہ ان بزرگوں کے بارے میں آپ نے جھوٹ بزرگوں کا سر ہم کریٹیسائز نہیں کر رہے, ٹھیک ہے, ہمارا کوئی لینا دینا نہیں. ان کے نام پہ جو آپ کر رہے ہیں ہم اس کو کریٹیسائز کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی نے اسرائیل کو روح کھولی سی. کتنا مشہور واقعہ ہے وہ جی, روح لے کر کھولی. خدا کا نام لو میرے بھائی, کچھ نہیں ہو سکتا. تو میں اس پہ ایک چھوٹی سی انجینئرنگ کر دیتا ہوں.
حضرت جندب ایک صحابی تھے، ولید بن جو عقبہ تھا جو حضرت عثمان کی طرف سے کوفے کا گورنر تھا، اس نے یعنی کوفے کی جامع مسجد میں نا وہ مداری بھی بلوا کے تماشا بھی کرواتا تھا، ٹھیک ہے. تو ایک دن اس نے ایک جادوگر بلوایا ہوا جو جس کا کلیم تھا کہ میں گدھے کے منہ کی طرف سے داخل ہو کے اس کے اخراج والی جگہ سے باہر نکل کے دکھاؤں گا، میں مردے کو بھی زندہ کر دوں گا. یہ واقعہ سلفیوں نے بھی، صوفیوں نے بھی، سب نے نقل کیا ہے. اس کے بعد اس کی انجینئرنگ نہیں کی، انجینئرنگ ہم کرنے لگے. تو وہ تماشا لگا کے بیٹھا ہوتا ہے، وہ جادوگر وہ کہتا ہے جی لاؤ جی، وہ کہتا ہے جی آپ کو بندہ لاؤ، میں اس کو قتل کر کے زندہ کروں گا. تو وہ 2 قیدی پیش کیے جاتے ہیں. تو وہاں پہ وہ صحابی انٹر ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں ولید تیرا ستیہ ناس ہو، یہ تو کیا کر رہا ہے؟ تیری عقل مانتی ہے کہ اس طرح یہ ہو سکتا ہے؟ وہ صرف ایک دجال والا معاملہ ہونا ہے، وہ بھی ایک دفعہ ہی ہونا ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے آزمائش، اس کے علاوہ تو کوئی چیز رپورٹ نہیں ہوئی ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ کر کے دکھائے گا. وہ کیا کرتے ہیں، وہ اس جادوگر کے ہاتھ سے تلوار پکڑ کے اس جادوگر کا سر کاٹ دیتے ہیں وہاں پہ. جادوگر کی سزا بھی یہی ہے، صحیح، وہ کافر بھی تھا اور جادوگر بھی تھا، اور کہا اب اس کو کیا اب خود زندہ ہو کے بتائے. ہائے ہائے ہائے، پھکی دی تھی بالکل صحیح. جڑا مردے نو زندہ کرتا ہے آپ زندہ ہو کے دسے. تو سر اگر یہ سارے بزرگ جو مردوں کو زندہ کرنے والے دعوے ہیں، آپ یہ بزرگ ہمارے سامنے لے آئیں، ہم ان کو شہادت کے رتبے تک پہنچائیں گے. پہلے اسٹامپ پیپر پہ ان سے لکھوائیں گے کہ ہم آپ کو شہادت شہید اس لیے کرنے لگے ہیں کہ آپ تو لوگوں کے مردے زندہ کر سکتے ہو، آپ خود بھی زندہ ہوگے، اٹھ جاؤ گے، تو آپ ہمیں اجازت دیں تاکہ کل کو ہمیں جوڈیشری میں تاریخیں نہ بھگتنی پڑے. اس کے بعد ان کو شہادت کے رتبے پہنچاتے ہیں. سر یہ شہید ہونے سے پہلے ہی نا کتاب و سنت کا منہج اختیار کر لیجیے. کہیں گے نہیں انجینئر صاحب ہم بھی آپ کے ساتھ ہی ہیں، یہ کہانیاں تھیں، ٹھیک ہے. اور یہی ہوتا ہے. میں آپ کو بتاؤں، آپ تھوڑی سی کمٹمنٹ شو کریں. میرے سسر ہیں نا جی، وہ مجھے ایک دن ایک اوریجنل لطیفہ سنانے لگے. مجھے کہتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے یہاں پہ شاہ دولے کی چوئی ہیں جن کو وہ بچپن میں پہنا دیتے ہیں، ان کے چھوٹے چھوٹے سار ہوتے ہیں، اور وہ پکڑ لے نا کسی چوئی جس کو پکڑ لے، جب تک پیسے نہ لے وہ چھوڑتی نہیں ہے، ٹھیک ہے. لوگ بھی ڈر ڈر کے نکال کے پیسے دے رہے ہوتے ہیں، یار بدوا نہ لگ جائے، بدوا کے وہ چمڑ جاندے نا، چھڑ دے بھی کوئی نہیں نے. تو مجھے میرے سسر بتانے لگے، حالانکہ یعنی میری شادی کے وقت تک تو وہ بھی یعنی بریلوی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے تھے. تو مجھے کہنے لگے یار اگلے دن ایک چوئی آ گئی وہ میرے دروازے پہ، آ کے اس نے بیل دی. میں باہر نکلا تو وہ کہتی پیسے دے پیسے دے. تو کہتی میں نے ان کا میں سیدھے بھابی ہونے، کہتے وہ تو دوڑ کی لا کے ناس گیا، ایڈا ڈر گیا. اور یہ آپ کر کے چیک آندہ کوئی چوئی شاید دولے دی آئے نا تسی کو میں بھابی ہاں، بس تسی دیکھیو تو کچھ منگن ہی نہیں لگاؤ. اچھا چوئی نو بھی پتہ ہے آئے ہائے 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 کہ جو اللہ نو مننے والا ہے وہ میرے قابو نہیں آنا. صحیح گل ہے. لیکن میں آپ کو سمجھانے کی کہہ رہا ہوں، اس کو کچھ اور نہ سمجھے گا، کیونکہ نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتاب.